قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ 30 پارے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ 30 جو برابر حصے قرآن کریم کے کیے تھے یہ کس نے کیے تھے، اس کا نام کیا؟ کسی نے بچوں کو یاد کروانے کی سہولت کے لیے 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ کوئی معنوی تقسیم نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اگلا پارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ بات پیچھے والی ابھی چل رہی ہوتی ہے اور اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ کراچی کے مشہور ادارہ دارالقرآن کے تحت حفاظ ایجوکیشن سسٹم، اس میں 5 سال کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، عربی زبان، انگریزی زبان۔ یہاں عربی اور انگلش کے علاوہ کسی اور زبان بولنے پر پابندی ہے۔ اردو، عربی اور انگلش تینوں زبانوں میں تقریری مقابلے سکھائے جاتے ہیں۔ داخلے کے لیے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور ان 30 کو عربی میں سی کہتے ہیں، تو اس مناسبت سے سی پارے کا مطلب ہے 30 ٹکڑے۔ پارا فارسی میں ٹکڑے کو کہتے ہیں، سی پارا یعنی 30 ٹکڑے۔ تو اب یہ جو سی پارا تھا پھر ہم نے اس کو سپارہ بنا دیا اور اب ہم کہتے ہیں 30 سپارے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ 30 پارے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ غالباً صحابہ کے زمانے میں ہی کسی نے قرآن کریم کو 30 برابر حصوں میں بنا لیا تھا تاکہ بچوں کو یاد کروانا آسان ہو جائے۔ اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ 30 جو برابر حصے قرآن کریم کے کیے تھے یہ کس نے کیے تھے، اس کا نام کیا تھا، یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو اسے کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 30 ٹکڑوں میں کر کے اتارا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم 114 صورتوں کا مجموعہ ہے اور اس کو کسی نے بچوں کو یاد کروانے کی سہولت کے لیے 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ کوئی معنوی تقسیم نہیں ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے تو ایک پارہ مکمل ہو گیا، دوسرے پارے سے کوئی اور بات شروع ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معنویت سے ہٹ کر جو ہے وہ قرآن کریم کی تقسیم 30 پاروں میں ہوئی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اگلا پارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ بات پیچھے والی ابھی چل رہی ہوتی ہے اور اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ ممکن ہے جس نے یہ 30 پاروں کی تقسیم کی ہو تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مد نظر رکھا ہو، صم فی کل شہر ثلاثۃ واقرئ القرآن فی کل شہر۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو اور 30 دن میں ایک مہینے میں قرآن کریم ختم کرو، مکمل کرو، قرآن کریم ایک مہینے میں پڑھ لو۔ تو اب قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھنے کی ترغیب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور ایک مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے تو ممکن ہے کسی نے یہ سوچ کر قرآن کریم کے 30 حصے کر دیے ہیں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون